السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد ناشاد علی۔ ناظرین، اب سے کچھ لمحے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں، جو کہ دراصل کراچی کے بعد جو ایک سانحہ داتا دربار کہنا چاہیے، وہاں ایک حادثہ پیش آیا، اس سے متعلق تھی۔ وہ بیوروکریسی، انتظامیہ اور ان تمام لوگوں کو لے کر ساتھ بیٹھی تھیں اور انہیں تنبیہ کر رہی تھیں۔ وہ کیا بات انہوں نے کی ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے ہم ذرا اس حادثے کا ذکر کر لیں جو کل رات ہوا۔ لیکن جب وہ حادثہ ہوا تو اس کے بعد جس قسم کی گفتگو ہوئی وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ ناظرین، جو 10 ماہ کی رضا فاطمہ ہیں، ان کی لاش 18 گھنٹے بعد جو آؤٹ فال ڈسپوزیبل اسٹیشن ہے آؤٹ فال روڈ کا، وہاں سے جو وہ ریکور کر لی گئی۔ اس سے پہلے ان کی والدہ جو ہیں سعدیہ، ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ کل رات کو ہی اسی اسٹیشن سے جسے کہتے ہیں ڈسکور ہوئی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو اصل جو پرابلم شروع ہوئی، جو سب سے بڑا مسئلہ آیا، وہ یہ تھا کہ جیسے ہی یہ جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں ان سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک فیک نیوز ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی جو واقعہ ہے یا حادثہ ہے وہ ہوا ہی نہیں، سرے سے ہوا ہی نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اب وہ کیا سوچتی ہیں، کیا سمجھتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہمیں پتہ چلا کہ یہ نہ صرف واقعہ ہوا بلکہ ڈیڈ باڈیز بھی ریکور کر لی گئی ہیں۔ پرابلم یہ نہیں کہ واقعہ ہوا اور فیک نیوز کی بات انہوں نے کہہ دی۔ غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، غلطی انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو گئی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن جو رویہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ عام ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے آپ تو ویسے پریس کانفرنسز لمبی لمبی کر کے لوگوں کو فیک نیوز اور اصل خبر جو ہے اس کا جسے کہہ لیجیے ڈفرنس بتاتی ہیں، آپ لوگوں کو کہتی ہیں کہ وہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ آپ سے بھی یہ غلطی ہوئی، آپ نے ایک جو ریئل نیوز تھی اس کو فیک نیوز قرار دیا، لیکن اس غلطی کی وہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے اور سوشل میڈیا پر ان سے معافی مانگنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اب کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد، کم و بیش 24 گھنٹے گزرنے کو آئے ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ جو بیان انہوں نے کل دیا فیک نیوز کا، انہوں نے اس کو رجوع نہیں کیا، اور رجوع نہ کرنے کی وجہ سے میری اطلاعات کے مطابق اب تک یہ رجوع نہیں کیا گیا۔ یہ جو رویہ ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، آپ جس طرح آپ نے فوراً آ کے کہا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے، آپ یہ بھی کہہ دیں کہ جی مجھے غلط اطلاع دی گئی تھی، مجھے غلط انفارمیشن پرووائڈ کی گئی تھی، میں جو ہے میرے سے غلطی ہو گئی، اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے۔ تو اسی بات کو لے کر آج جو پنجاب اسمبلی کا سیشن ہے اس میں بھی دھواں دار تقاریر کی گئی۔ پیپلز پارٹی نے آڑے ہاتھوں لیا جو پنجاب حکومت ہے، اور اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر مستعفی ہونے کی بات بھی کی جا رہی ہے، وزیر اطلاعات کے استعفے کی بات بھی، ڈیمانڈ بھی سامنے آ رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ تھا، یہ اصل میں یہ جو نقصان ایکچولی کس کی وجہ سے ہوا، یہ جو جانی نقصان ہے، قیمتی انسانی جانی نقصان ہے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تمام تر جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، انہوں نے جو محنت کی اتنا تمام عرصے میں، اس کے اوپر پانی پھیر دیا وزیر اطلاعات صاحبہ کی اس ایک بات نے کہ یہ فیک نیوز ہے۔ بہرحال میں ذاتی طور پر اس سے اگری نہیں کرتا۔ اب معاملہ یہ ہے، اب بات کرتے ہیں اس حادثے کی جو ایکچولی کیوں پیش آیا۔ اصل معاملہ، اصل بات جو ہے جو ہمیں جس پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے، یہ غلطی ہے کس کی؟ یہ پنجاب حکومت کی غلطی ہے، داتا دربار توسیعی جو پروجیکٹ چل رہا تھا اس کے کسی مینیجر کی غلطی ہے جس پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے، یہ جو وہاں پر جو کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کی غلطی ہے، یہ وہاں پر جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان قوانین کو جو تعمیرات سے جڑے قوانین ہیں ان کو انشور کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً تعمیرات ہوتی ہیں، اس کے اندر جو انوائرمنٹ پروٹیکشن کا علیحدہ سے ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، تعمیرات کے ارد گرد جو ہے وہ حفاظتی دیوار بنائی جاتی ہے۔ نجی کمپنی کوئی یا نجی لوگ جو ہیں اپنی پرائیویٹ جو جسے کہہ لیجیے جو ہوتے ہیں پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کو انشور کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو سرکاری کام ہے یا یہ جو داتا دربار کا توسیعی منصوبہ ہے، اس میں یہ حفاظتی باڑ کیوں نہیں لگائی گئی تھی؟ آج کیوں وہ وہاں پر اب جو ہے وہ ایک باڑ لگائی گئی ہے، کل کیوں نہیں لگی ہوئی تھی؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جب یہ جو آپ کا لا اس سے ریلیٹڈ لا ہے، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ، اس لا کے تحت نہ صرف
وہاں پر یہ باڑ لگی ہونی چاہیے، حفاظتی باڑ، بلکہ وہاں پر جتنے جسے کہتے ہیں خطرناک کوئی ایسی جگہ ہوں جہاں پر کوئی حادثہ ہونے کا امکان ہو، وہاں سائن بورڈز لگایا جانا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس طرح کی کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر رات کے وقت جو ہے مناسب روشنی کا انتظام ہو تاکہ کسی حادثے سے بچا جا سکے۔ یہ سارے ایس او پیز ہیں قوانین کے اندر، یہ وہ کوڈ آف جسے کہتے ہیں رولز ہیں جو کہ دیے جاتے ہیں، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا حادثہ نہ ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے سوالات کا جواب دینے کے لیے مجھے جو جوائن کیا ہے وہ ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، چیف رپورٹر ہیں روزنامہ پاکستان کے، انہوں نے جوائن کیا۔ جاوید اقبال صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ چٹان اخنزادہ صاحب کچھ دیر میں نون لیگ سے راجہ قمر الاسلام بھی جوائن کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ سار رانا صاحب بھی عنقریب ہمیں جوائن کر لیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں چاہوں گا پہلے، چونکہ رپورٹر رہے ہیں جاوید اقبال صاحب، میں چاہوں گا پہلے جاوید صاحب مجھے تھوڑا سا یہ جو میں نے 3-4 سوالات اٹھائے، اگرچہ سی ایم نے ان کو ایڈریس کیا ہے اپنی اس پریس کانفرنس میں، لیکن اس ایڈریس کرنے کے باوجود یہ صرف سوالات ہیں، جیسے میں اٹھا رہا ہوں ویسے ہی انہوں نے سوالات کیے ہیں، جواب کیا ہیں ان کے، ایک بات۔ دوسرا جو معاملہ ہے کہ یہ کس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، کیوں اس کمپنی کا نام سامنے نہیں آ رہا، اس ٹھیکیدار کا نام سامنے نہیں آ رہا، یہ ایکچولی جو اس سارے معاملے میں انوالو ہے۔ نشاط صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے بھی دعوت دی، اور ہر لاہوری کا، ہر پاکستانی کا آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ بہت خوفناک سانحہ اس لیے ہے، بڑا شرمناک سانحہ اس لیے ہے داتا دربار، کہ یہ پاکستان کے دل شہر لاہور کے دل داتا دربار کے فرنٹ پر ہوا ہے۔ یہاں پہ تمام ایجنسیوں کے دفاتر موجود ہیں، تمام جو کنسرن ادارے ہیں وہ موجود ہیں، لیکن آپ نے خود ہی کہہ دیا میئر نہیں لیے گئے، سیفٹی نہیں لی گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج دن بھر جب چیف منسٹر بکر میں موجود تھی تو وہ رابطے میں رہی چیف سیکرٹری سے، پھر انہوں نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری، بڑے دیندار آدمی ہیں، ان کی سربراہی میں، اور سیکرٹری سی این ڈبلیو اس کے ممبر تھے کیپٹن سہیل، ایک ٹیم بنائی اعلیٰ سطحی۔ اور میں چیف منسٹر صاحبہ نے اچھا کیا، انہوں نے پردہ اٹھا دیا، اور میں بھی اٹھاؤں گا کہ انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی، اور رپورٹ جو تھی اس کو چیف منسٹر نے جھٹلا دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے بچانے کی کوشش کی اس بڑی مگرمچھ کو، جس کی نااہلی سے یہ واقعہ پیش ہے۔ اور ایک لاہور کی بڑی یہ کمپنی جس کی ملکیت ہے وہی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے تو اس کمپنی کا نام ہے ڈیس سے مراد ہے ڈیزائن، انجینئرنگ اینڈ سسٹم، اور اس کے 2 مالک ہیں، ایک کا نام ہے رضوان اور دوسرے کا نام ہے سلمان۔ ان کو اس سے پہلے 22 ارب روپے کا کام دیا گیا بند روڈ پر، وہ مکمل ہوا، وہاں پہ بہت سارے نقطے اٹھے، پاک نے اٹھایا، ٹیپا نے اٹھایا، واسا نے اٹھایا، لیکن اس کو ایک اور پروجیکٹ دے دیا گیا جس میں یہ سانحہ رونما ہوا ہے۔ اس پروجیکٹ کا اصل نام ہے ری ویمپنگ آف فرنٹ آف داتا دربار بھاٹی گیٹ مونی روڈ۔ تو اس نے وہاں پہ ری ویمپ کرنا ہے، 32 ارب روپے کا ایک کام ہے، اور ان کی یہ ذمہ داری تھی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کی آج دن بھر جو میٹنگ رہی سی این ڈبلیو سیکرٹری کے دفاتر میں، وہاں پہ کمیٹی روم میں، وہاں واسا کو بلایا گیا، ٹیپا کو بلایا گیا، وہاں ایل ڈی اے کو بلایا گیا، اور اس کمپنی کے مالکان کو بھی بنا لیا گیا جن کے پاس 32 ارب روپے کا، اور ایک ماں بیٹی کو نہیں بچا سکے۔ یہ کہ ایک جاوید صاحب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں 32 ارب روپے کا پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جو وہاں پر لوکل کوئی ٹھیکیدار جو تھے وہ صاحب جو ہے انہوں نے یہ جو حفاظتی باڑ ہے یہ اس لیے نہیں لگنے دی کہ وہ وہاں پر پارکنگ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جی بالکل صحیح کہا، اس طرف میں آ رہا تھا جی۔ اور وہاں پہ لاہور کے 3 جو 62 ٹھیکیدار ہیں انہوں نے مل کے وہاں پہ غیر قانونی اس کمپنی، اس نیسپاک، اس سی سی ٹی کی اور راوی ٹاؤن کے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو ریگولیشن ونگ ہے اس کے جو سربراہ ہیں اس کی ملی بھگت سے، وہ بھی اس کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے، وہ کبھی سیالکوٹ میں لگ جاتا کبھی لاہور میں، اس کی ملی بھگت سے انہوں نے غیر قانونی یہاں پہ پارکنگ سٹینڈ بنایا۔ جو ایم او ریگولیشن ہے
لاہور کے ان کی سرپرستی میں AC سٹی صاحب کو معلوم تھا, DC لاہور کو معلوم تھا, DG LDA کو معلوم تھا, ٹیپا کے چیف انجینئر جس نے آج یہ مدعا صرف 6 افسروں پہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی, جس رپورٹ کو چیف منسٹر نے مسترد کر دیا, صرف یہ چاہ رہے تھے کہ یہ قصہ پاک ہو جائے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ جو راوی ٹاؤن کے ڈائریکٹر تھے عثمان بابر, انہوں نے کوئی وارننگ لیٹر بھی ایشو کر رکھا تھا ان لوگوں کو. پھر میں آ رہا ہوں, یہ واسا نے بڑا اہم رول اس میں ادا کیا. یہ پروجیکٹ ٹیپا دیکھ رہا تھا, لیکن راوی ٹاؤن کے جو ڈائریکٹر ہیں واسا کے, عثمان بابر, انہوں نے 3 خط وارننگ لکھے اس کمپنی کے سربراہ کو, ٹیپا کے چیف انجینئر کو, ابرار, ان کا نام ہے ابرار الحسن, ان کو, اور اس کی کاپیاں DC لاہور کو بھجوائیں. یہ اس کے پاس 2 عہدے ہیں عثمان بابر کے, ایک یہ ڈائریکٹر ہے راوی ٹاؤن ہے واسا کا, دوسرا یہ مینیجنگ ڈائریکٹر, ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر جتنے گئے واسا کے. انہوں نے 3 خط لکھے اس کمپنی کو جس کا نام ڈیس ہے, اس کے مالک کو, جوں تک نہ رنگی کہ آپ رات کو یہاں پہ لائٹنگ نہیں لگا رہے, حادثہ ہو جائے گا. آپ کارڈن آف نہیں کر رہے, آپ گرین رنگ کی پٹی ساری کو کور نہیں کر رہے, حادثہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ ناجائز پارکنگ سٹینڈ بنایا ہوا ہے, لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں, اور صرف واسا کے جناب والا 32 ارب جس نے کمانا ہے, جس ٹھیکیدار نے 32 ارب کمائیں گے. 32 ارب کا تو پروجیکٹ ہے نا, کمائیں گے تو نہیں. مجھے 2 منٹ دیجئے, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. میں چاہوں گا کہ اسحاق رانا صاحب نے میں جوائن کر لیا, میں اسحاق رانا صاحب سے بھی بات کروں گا. راجل قمر الاسلام صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب, جو کل کا حادثہ ہے لاہور کا, داتا دربار کا, مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو مجھے لگتا ہے جیسے کہ نظام کی جو کمی کوتاہیاں خرابیاں جو ہے نا, اس کی کلی کھول دی ہے. کاسمیٹک چیزیں تو بہت ہوتی ہیں ہمارے ہاں, یہ بڑا آسان ہے. اور دوسرا جو سوال آپ سے کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ میری رائے ہے یہ ان اے وے کہ سوشل میڈیا پہ یہ بات کی جا رہی ہے, ناٹ پرسنل رائے نہیں ہے, لیکن اس سوشل میڈیا پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ عظمہ بزائد بخاری صاحبہ نے جب یہ کہا کہ یہ فیک نیوز ہے, کوئی بات نہیں, انہیں ہو سکتا ہے غلط فیڈ کیا گیا ہو, لیکن اتنا وقت گزر جانے کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا, لاشیں وہاں سے مل گئیں, تو انہوں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں. تو اگر وہ غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں, تو یہ رویہ جو ہے اس کے اوپر, کیونکہ لوگ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے تو مریم نواز کی جو ایفرٹ تھی کی کرائی تھی وہ سب پانی پھیر دیا اس کے اوپر عظمہ زاہد بخاری نے, تو انہیں پھر مستعفی نہیں ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ بھی مطالبہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی کیا جا رہا ہے, لوگ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں. ویسے تو مریم صاحبہ نے بھی 3 دن پہلے ان کا کلپ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بچہ گٹر میں مر جائے گا تو میں ذمہ دار ہوں. ہاں جی, گٹر کے ڈھکن کا جب معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں رات کو ڈھکن گن کے سوتی ہوں, تو انہیں ذمہ داری لے لینی چاہیے. پھر انہوں نے تو خود کیونکہ اعتراف کیا ہوا ہے نا, تو انہیں سب سے بڑھ کے آگے آ کے خود پہلے ذمہ داری لینی چاہیے کہ میں ذمہ دار ہوں, پھر بعد کو بھی دیکھ لیں گے. اور آپ عظمہ بخاری کا کہہ رہی ہیں, آج ڈپٹی جو آپ کا اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کا, جب لاشیں برآمد ہو گئی تو انہوں نے کہا یہ فیک خبر ہے. چنر صاحب نے لاشیں برآمد ہو گئی تو وہ تب بھی کہہ رہے تھے یہ فیک خبر ہے. رپورٹر نے کہا جناب لاشیں برآمد ہو گئی, نہیں پھر بھی فیک خبر ہے. یار آپ کس سطح کے اوپر جھوٹ کے عادی ہو, آپ کو بولتے ہوئے یہ بھی نہیں احساس ہو رہا تھا کہ یار آج کا دور بدل گیا ہے. وہ دور گئے جب آپ ایک جھوٹ بولتے تھے, اخبار ہوندے سن 24 گھنٹے بعد تردید آنی ہوندی سی, 1 منٹ میں کچا چٹھا کھل جاتا ہے. اب عمران خان کی بیماری کے حوالے سے کل 8 منسٹرز نے کہا کہ جی عمران خان کو کچھ نہیں ہوا, جھوٹی خبر ہے. تو ان پہ پیکا آرڈیننس لگنا چاہیے نا سب پہ. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں, عظمت زاہد بخاری پہ بھی لگنا چاہیے پیکا آرڈیننس, وہ تو لگانے والوں میں بات کر رہا ہوں نا. آپ کا کل عظمت اتنا نہ جاؤ. نہیں, میں تو فیک نیوز کے پرسپیکٹو میں آپ نے کہا کہ 8 منسٹرز ہیں, خود وزیر صحت کہتا ہے کہ نہیں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ وزیر صحت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ تو ہو جا وزیر صحت ہے, اور تیرے منجی تھلے ڈان بھی. طلال چوہدری صاحب کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی مطلب وہ انٹیریئر اسٹیٹ ہے نا, آپ داخلہ وزیر داخلہ آپ ہیں, مطلب اسٹیٹ منسٹر ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے علم میں نہیں, میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. میں تو حیران رہ گیا, میں تو سٹن ہو گیا تھا. میں یہ تو کہہ رہا ہوں نوشاد صاحب انہیں چاہیے کہ یہ آپ سے ٹیوشن لے اور آپ انہیں صحافت. میرا خیال ہے آپ زیادہ بہتر سکھا رہے ہیں. میری تو گل ہی نہیں ماننی انہوں نے, منہ ہی نہیں کرنا. میری کون سا انہوں نے ماننی ہے, ماننی تو انہوں نے ان کی ہے جن کی ماننی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ سر ایک اور چیز بھی میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. جی دیکھیں, المیہ ہو جاتے ہیں دنیا کے جدید ترین فلاحی ریاستوں میں بھی ہو جاتے ہیں. نیو یارک کے اندر بھی کئی جو برف باری کے بعد کتنی لاشیں وہاں ہو جاتی ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ. میں اس بات پہ یہ بالکل نہیں کہتا کہ جی پنجاب حکومت فیل ہو گئی, یہ میں کیوں کہوں. ٹھیک ہے, وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں,
اصل چیز یہ کہ آپ آن کیوں نہیں کرتے یار, غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں, کوئی اتنی بڑی بات بلنڈر ہو گیا, ٹھیک ہے, جو ٹھیکیدار ہیں جن کی ذمہ داری تھی کہ وہاں گرین پردے لگاتے, وہاں لکھ کے بورڈ لگاتے کہ بھئی آگے صورتحال خوفناک ہے, وہ گارڈ بٹھاتے, کو کرتے, یہ ذمہ داری. وہ پارکنگ کے پیسے لے رہے تھے سر, وہاں تو پارکنگ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ذمہ داری تھی. اس پہ آپ کھل کے کہہ دیتے کہ بھئی ایسے ایسے ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اس کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں. میں چاہوں گا راجہ قمر الاسلام صاحب سے بھی بات کریں. راجہ صاحب, دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ جو بات تھی, حادثات ہوتے ہیں, یقیناً ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی جب ثانیہ گل پلازہ ہوا تو جو اس کا رسپونڈ کرنے کا طریقہ تھا اس پہ بہت کرٹیسزم ہوا. عظمہ زاہد بخاری صاحبہ نے یہ گفتگو کی کہ یہ فیک نیوز ہے. جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر ہیں ابھی راحل صاحب نے بتا رہے تھے کہ چنڑ صاحب نے بھی باوجود اس کے کہ لاشیں برآمد ہو چکی تھی اور پورا میڈیا چیخ چیخ کر گفتگو کر رہا تھا اس حادثے کے اوپر, وہ انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ یہ کہہ دیا کہ فیک نیوز ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا اس رویے کے بعد جو آپ کے منسٹر صاحبان ہیں ان کو رجوع نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اگر عظمہ زاہد بخاری صاحبہ غلطی تسلیم کر لیتی, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جی حادثات ہو جاتے ہیں, لیکن حادثات ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں. اب ہمارے جاوید اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ جی رپورٹ انہوں نے مسترد کر دی ہے, سی ایم صاحب نے فرض کرے مسترد کر دی ہے تو کیا ہوگا؟ بیوروکریسی تو وہی کی وہی ہے, جو بچانے والے آج کوشش کر رہے ہیں اگلی رپورٹس میں بھی بچا لیں گے. کوئی سزا, کوئی جزا کا کوئی نظام ہمارے ہاں ہے, کوئی ہمیں نظر آئے گا؟ یہ آئیڈیلی تو بہت سخت نظام ہونا چاہیے, لیکن یہ جو چیف منسٹر صاحبہ نے مسترد کی ہے اس سے یہ کم از کم ظاہر ہوتا ہے, ورنہ عام طور پہ رپورٹس جو ہیں اس کی بنیاد پہ بغلیں بجائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ جی رپورٹ آ گئی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دفعہ کم از کم یہ ایک احتسابی نظام اس معاملے میں ضرور جو ہے وہ ایک کڑا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں یہ اس معاملات میں کیا ہوا کہ آپ خود گواہ ہیں کہ کوئی 1.5 گھنٹے تک جو ہے وہ ایک ریسکیو کے اہلکار کے حوالے سے میڈیا پہ یہ چلتی رہی کہ جی پانی کی گہرائی اتنی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کوئی بندہ ڈوب نہیں سکتا. یہ تمام موقع جو ہمارے میڈیا چینلز ہیں اس پہ وہ کلپس چلتے رہے, ٹکرز چلتے رہے کہ جی یہ ریسکیو ذرائع نے اس کو فیک قرار دے دیا. اب ریسکیو کے جو عملہ تھا وہاں پہ ان کے فرائض یہ تھے کہ وہ کوشش کرتے ریسکیو کرنے کی اور اس کو ڈھونڈنے کی, بجائے اس کے کہ ریسکیو کا کوئی جو بھی اہلکار تھا وہاں پر اس نے ایک اوپینین دے دی اور وہ اوپینین باہر چل پڑی. اور ہم نے بھی آپ نے بھی وہ جو آڈیو میسج ہے وہ آپ نے بھی مطلب عظمہ زاہد بخاری صاحبہ نے بھی اس کے وہ تصدیق کیے بغیر, کیونکہ وہ تو ہمیں بڑا تصدیق خبر کا صحافت کا اصول سکھاتی ہے, تو یہ تصدیق کرنے کی ذمہ داری ان کی بھی تھی نا کہ یہ جو ریسکیو اہلکار کی آڈیو ان تک پہنچی ہے کیا یہ واقعی حقائق ایسے ہیں کہ نہیں ہے. وہ منسٹر ہیں, وہ اور بھی ذرائع ہوتے ہیں ان کے پاس, وہ اس کو کنفرم کر لیتی اس کو فیک نیوز قرار کر دینے سے پہلے, تو ذرا زیادہ بہتر اپوزیشن ہوتی حکومت کی اس وقت. یہ ظاہر ہے جس بنیاد پہ آپ عظمہ صاحبہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ذرائع تھے, اسی بنیاد پہ جس طرح چنڑ صاحب ہیں, اب ظاہر ہے وہ ان کا جو بنیادی کام ہے وہ لیجسلیچر کے متعلق ہے, وہ کوئی انتظامی سربراہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ انہیں تصدیق کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے بھی اگر بات انتظامی سربراہ کی ہے راجہ صاحب, تو ویسے ابھی سار رانا صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ سی ایم صاحبہ کو ذمہ داری پھر لینی چاہیے, کیونکہ کچھ دن پہلے وہ یہ فرما رہی تھی کہ حضرت عمر کی طرح جو وہ کتے کا والا معاملہ انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہاں سے کوئی ڈھکن جو ہے وہ کسی گٹر کا یا کوئی مین ہول کھلاتا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے, تو پھر یہ آج ذمہ داری لینی بھی چاہیے نا. دیکھیں وہ ذمہ داری لے کے ہی تو یہ ساری انہوں نے آج رپورٹ مسترد کی. اب اس کے بعد جو اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ہوگا اس کے بعد تو شاید ہم یہ اوپینین دینے کے قابل ہوں گے کہ انہوں نے ذمہ داری لی یا نہیں لی. لیکن جہاں پہ اس معاملے کو سیریسلی لینا, اس کے معاملات میں ذمہ داریوں کا تعین کر کے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوا تھا کہ جس کے تحت تعین کر دیا گیا تھا کہ یہ کہاں کے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا, یعنی یہ نہیں کہ کوئی جان جائے, یعنی ویسے بھی اگر گٹر کا ڈھکن نہ پایا گیا تو اس لیول کے افسران جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے, اور اس پہ تو فوری طور پہ کوئی ایکشن ہوا. لیکن یہ جو مزید بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں جس نے اس معاملے کو مزید گمبھیر بنا دیا, اس پہ بھی جو ہے اگلے چند دنوں میں ایکشن ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ ایک ہمارا ایٹیچیوڈنل المیہ ہے کہ اب دیکھیں اب پولیس کے جو لوگ تھے وہاں پر موقع پہ, انہوں نے اس کی ایک اور پہلو سے تفتیش شروع کر دی. بھائی پہلے تو وہ معاملہ سامنے آ جائے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں رائے صاحب, ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یہ بھی ایک رویہ جو ہے اس پہ بھی بات کی جانی چاہیے کہ وہ بیچارہ جو وکٹم ہے
ساری دنیا کے اندر جب کوئی وکٹم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے ٹریٹ کرنے کا. یہ SOPs ہوتے ہیں, یہ سکھائے بھی جاتے ہیں, یہ ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ جب کوئی وکٹم ہو تو اس کے ساتھ آپ نے کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے, اور الٹا شوہر کو جو تحقیقات کے لیے یا اس کو گرفتار کر کے جو شکوک و شبہات اپنی طرف سے پیدا ہوئے ان ریسکیو اہلکار صاحب کے, ان کے ساتھ کیا سلوک ہو. ابھی تک تو ہمیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی کوئی کہیں سے کوئی شنید سنائی نہیں دے رہی. خودزادہ چٹان صاحب, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا, آج جوڈیشل کمیشن بھی بن گیا, وہاں بھی صرف باتیں ہی ایز سچ ہوئی, وہاں پر بھی کوئی ایسی ذمہ داری, کراچی جو ثانیہ گل پلازا وہاں پر بھی کوئی نہیں ہوئی آج. لیکن صوبائی اسمبلی میں پیپلز پارٹی جو ہے ان کی جو ایک MP ہیں, انہوں نے خاصا دھواں دھار تقریریں ضرور کی. کہ آپ بدلہ لے رہے تھے کہ چلو پیپلز نون لیگ یا MKM جو ہے وہ ان کے خلاف بات کر رہے تھے, تو آج پیپلز پارٹی کو بھی موقع مل گیا سانحے پہ سیاست کرنے کا, جو کہ ہمارے ہاں ایک خاص طریقہ کار ہے کہ جب سانحہ ہو جائے تو ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا شروع کر دو, عوام کو جو ہے نا وہ اس طرف لگا کے اصل معاملات جو ہیں وہ نیچے سے کہیں اور چلے جائیں, کچھ بھی نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو واقعہ ہوا ہے, انہوں نے جو دعوے کر رہے ہیں سندھ حکومت اور مریم نواز صاحبہ سوشل میڈیا پہ, ٹک ٹاک پہ اور میڈیا پہ جو دعوے ہو رہے ہیں, جس کے بارے میں اپوزیشن پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے حد تک دعوے ہیں, آج انہوں نے اس کا حقیقت لوگوں کو بتا دیا کہ جتنا دعوے ہو رہے ہیں اتنا کام نہیں ہوا ہے. لاہور میں داتا دربار جہاں پہ ہے وہ آپ لوگوں کا سب کو پتا ہے. اگر یہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ دوسرے لاہور کا خود آپ اندازہ لگائیں. اور لاہور میں یہ واقعہ ہو سکتا ہے, جو خصوصی طور پہ ساؤتھ پنجاب کا جتنا فنڈز ہے وہ لاہور کے لیے مخصوص کیا ہے, اور آپ باقی پنجاب کو دیکھیں اور ساؤتھ پنجاب میں جا کے ایک ملتان کو چھوڑ کے جو گیلانی صاحب نے بنایا ہے, دوسرے پنجاب کا آپ کا اندازہ ہو جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا فنڈز لاہور میں لگ جاتا ہے. تو اس میں جو اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگوں پہ وہ حقیقت سرگند ہوا کہ واقعی یہ جو دعوے ہو رہے ہیں یہ صرف سوشل میڈیا اور میڈیا کے حد تک محدود ہے. اس سے زیادہ جو ظلم کیا وہ یہ کیا کہ اس واقعے کو چھپانے کا کوشش کیا گیا. یہ چھپانے کا کوشش کسی اور نے نہیں کیا, سندھ گورنمنٹ کے سیکرٹری اطلاعات نے کیا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیان انہوں نے خود سے نہیں دیا ہے. ہم سیاسی لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, یہ سیکرٹری اطلاعات یہ پنجاب کی جو منسٹر اطلاعات ہے یہ ہمارے ساتھ بھی پارٹی میں رہی ہے, میں اس کو بہت قریب سے جانتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے اور مریم اورنگزیب صاحبہ سے اجازت لے کے, اور ان لوگوں نے اس کو کہا ہوگا کہ ہم اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کریں گے ورنہ ہمارے جو دعوے ہے اس کا حقیقت کو لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد جو ظلم کیا آج مریم نواز صاحبہ نے, وہ ظلم یہ کیا کہ ساری ذمہ داری ایسی پہ ڈال دیا. ابھی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا, آپ کی چینل پہ سن رہا تھا کہ ایسی کدھر تھا, پولیس کدھر تھا, جتنی بھی ٹھیکے ہیں اس کے آپ جا کے پیچھے حقیقت دیکھیں. اس کے تانے بانے حمزہ شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں. اس میں جن مشینری کا استعمال ہوتا ہے وہ مشینری سارا کے سارا حمزہ شریف صاحب کا ہے. ایسی کا ضرورت ہے کہ اس ٹھیکیدار سے پوچھ لیں, پولیس والی کا ضرورت ہے کہ ان سے پوچھ لیں. جو جگہ پارکنگ پہ دیا تھا یہ کن لوگوں کو ملا ہے؟ یہ ان لوگوں کو ملا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ میں جو وہ کیا ہے جو شیشے توڑ رہے تھے, اس کو کیا نام لوگ لے رہے تھے, گلو بٹ. یہ ان کے گلو بٹوں کے ہاتھ میں ہے یہ ٹھیکے, غیر قانونی پارکنگ اور غیر قانونی اڈے اور غیر قانونی. اس پہ اپنے پوزیشن کے اپنے مخالفین کو دباتے ہیں, ڈراتے ہیں, دمکاتے ہیں. آپ پولیس حوالدار کا یہ ضرورت ہے کہ وہ جا کے اس گلوبٹ سے پوچھ لے کہ آپ نے یہاں پہ سٹینڈ کیوں بنایا ہے, کس کی اجازت سے بنایا ہے. تو دوسرا ظلم آپ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ذمہ داری اصل کے ٹھیکیدار کی ہے, جس نے 32 کروڑ کا ہے کہ ارب کا ہے ٹھیکہ لیا ہے. اس نے پہلے بھی ٹھیکے لیے ہیں. اس کے ان کارکردگی کو دیکھ لے, پوچھ لے غیر جانبدار لوگوں سے کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے. سارا ذمہ داری ان کی ہے. آپ مریم نواز صاحبہ کا کوشش ہے
کہ اپنے لوگوں کو بچا کے کوئی ایسی حوالدار پولیس والا کمشنر اس بیچارے کو سارا سزا دی. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں خداداد چٹان صاحب مجھے بہت چھوٹا سا ایک بریک لینا، بہت چھوٹا سا بریک لے کے جب واپس آئیں گے تو میں چاہوں گا جاوید اقبال صاحب سے یہ بات ضرور کریں گے، لیکن ساتھ ہی میں چاہوں گا راجہ قمرالاسلام صاحب جو الزامات خداداد چٹان صاحب سے لگائے ہیں شریف خاندان پر، اس کا بھی جواب ضرور دیں. ابھی لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے خداداد چٹان صاحب نے کچھ شریف خاندان پر الزامات لگائے. میں چاہوں گا راجہ قمرالاسلام صاحب ان کا جواب دیں، لیکن مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ میں جاوید اقبال صاحب سے یہ پوچھ لوں. جاوید اقبال صاحب، رپورٹ تو مسترد ہو گئی، رپورٹ جنہوں نے بنا کر دی تھی وہ نہیں ہوں گے، ان جیسے کوئی اور ہوں گے جو اگلی رپورٹ بنا کر دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو رپورٹ ان تک اب جائے گی اس کی بنیاد پر کیا کارروائی ہو سکتی ہے، اور اب تک کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے کہیں پر کسی لیول پہ؟ کیونکہ ابھی تک تو مجھے اس ریسکیو اہلکار کے خلاف بھی کوئی بات نہیں مجھے سننے میں آ رہی کہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی گئی ہو جن کی آڈیو کی وجہ سے سارا معاملہ جو ہے اس طرح سے ہوا. شکریہ. دیکھیں جی، ابھی تک جو کارروائی ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ 3 جو معمولی ملازم ہیں کمپنی کے ڈیسک کے، ان کے خلاف مقدمہ ہوا ہے. اصغر صدو کے خلاف ہوا ہے، دانیال کے خلاف ہوا ہے، احمد نواز کے خلاف ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات، جیسے میں نے نوشاد صاحب شروع میں کہا تھا، جاوید صاحب یہ تو صرف ایف آئی آر ابھی درج ہوئی ہے. جی حضور، میں نے کہا یہ تو صرف ابھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، کارروائی ایف آئی آر درج ہوئی ہے. میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑے کلپرٹ کو، جو بڑے ملزمان ہیں، جو کمپنی کے مالکان ہیں، ان کو بلایا گیا. کیا یہ تو دیر تھا، اسی وقت ثابت ہو گیا کہ ان کو گرفتار کروا دیتے، اور وہ نہیں کیا گیا. اب چیف منسٹر کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑے سیاسی بندے کی سفارشی کمپنی ہے جن کے مالکان کو بچایا جا رہا ہے. اور یہ لاہور کی دونوں یہ بھائی جو ہیں اس کمپنی کے مالک، 22 ارب کا ایک ٹھیکہ لیا لاہور میں، اور 32 ارب کا یہ دادا دربار والا. اور یہ ایک بڑی شادی میں دونوں بھائی نظر آ رہے تھے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو بچانے کے لیے ان کے 3 چھوٹے ملازمین جو ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا. لیکن مریم نواز صاحبہ نے موقع پر جو ابھی پریس کانفرنس کی تھی، اور میرے بھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جس ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو اس کمیٹی کا سربراہ تھا، جی، اور جو سیکرٹری جو سی این ڈبلیو اس میں شامل تھا، کمشنر شامل تھا، تو اب تو مریم نواز صاحبہ کو یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو بچانے کے لیے اب ڈی جی ایل ڈی اے جو ہے یہ ٹیپا کا سربراہ ہے، اور ٹیپا کا چیف انجینئر خط لکھ رہا ہے ایس ایچ او کو کہ جناب میں نے یہ معطل کر دیے ہیں، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو یہ 3-4 لوگ جو ہیں، الفت نواز جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اور زاہد آباد جو ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر، اور اس طرح کے شبیر جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر، اس کو بھی چاہیں تو ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیں، لیکن یہ گناہ گار نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ اگر میں نے چھوٹوں کو پکڑایا تو وہ بتا دیں گے کہ چیف انجینئر ٹیپا کی نااہلی ہے، ڈی جی ایل ڈی اے کی نااہلی ہے، ڈپٹی کمشنر لاہور کی نااہلی ہے، اے سی کی نااہلی ہے، اور اس طرح کے جو لا تعداد لوگ ہیں. اور اس طرح جو ایم او آر لاہور ہیں جس نے ناجائز پارکنگ سٹینڈ وہاں کھلے عام بنوا رکھا تھا، وہاں ڈپٹی کمشنر کا دفتر بھی قریب ہے، کمشنر کا دفتر بھی قریب ہے، چیف سیکرٹری کا قریب ہے، اور یہ ہر تیسرے دن چیف سیکرٹری صاحب موقع پہ جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں. تو کیا انہیں نظر نہیں آیا کہ وہاں پہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ بنایا ہوا ہے، اور آگے ایک جھوٹی چادر لگائی ہوئی ہے، اور واسطہ کے صرف جناب والا نوشاد صاحب 6 مین ہول ہیں صرف وہاں سے گزرتے، جن کو انہوں نے ننگا چھوڑا ہوا تھا، معمولی چادریں اوپر رکھی ہوئی تھی جہاں سے لوگ گزرتے تھے، نیچے گر گئے وہ. ٹھیک ہے، لائٹنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے جاوید صاحب، میں چاہوں گا آپ نے بھی جو بات کی ہے ایک طرح سے، وہ مصدق ملک صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے ایک تقریر کی تھی ایک جگہ پر، اور وہ ایلیٹ کیپچر کی بات کر رہے تھے. یہ جو ایلیٹ کیپچر آپ بھی تقریباً اسی طرح کی بات کر رہے ہیں جس طرح کی خداداد چٹان صاحب نے کی ہے. راجہ قمرالاسلام صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ پہلے تو وہ الزامات جو چٹان صاحب نے دیے ہیں آپ ان کا جواب ضرور دے دیجئے، لیکن یہ جو ایلیٹ کیپچر والا معاملہ ہے ہمارے ہاں، یہ جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ہے جس کی کلئی کھل دیتی ہے، ذرا سی کبھی بارش ہوتی ہے تو وہ کھول دیتی ہے، کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. راجہ قمرالاسلام صاحب، یہاں سارے معاملہ وہ دھاک کے 3 پات ہی رہتے ہیں. جی، میں اخوانزادہ چٹان صاحب بڑے سینئر سیاستدان بھی ہیں، اور ظاہر ہے ان کے پاس جو ہے وہ معلومات کے اچھے ذریعے ہونے چاہیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کی بنیاد میں کوئی ایسی چیز ہے. ابھی ہمارے دوست جاوید صاحب کسی کمپنی کا نام لے رہے تھے، اور اخوانزادہ صاحب نے انہیں ہمارے کسی لیڈر سے منسوب کر دی.
تو میرا نہیں خیال کہ جو ایسی چیزیں جو کہ غیر مصدقہ طور پہ کوئی چیز اگر اطلاعات سوشل میڈیا پہ آج کل جھوٹ کا طوفان ہوتا ہے اور مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے کے مطابق اس قسم کی چیزوں کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے. یعنی آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ وہ اتفاق فاؤنڈری شاید کوئی دہائیوں سے بند ہے لیکن وہ آج بھی جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں جگہ پہ فلاں سریہ استعمال ہوا. تو یہ بے بنیاد چیزیں میرا خیال ہے کہ ان کی اخوانزادہ صاحب کی اطلاعات کا جو نظام ہے وہ درست نہیں ہے اور اس کو تصدیق کر کے ہمیں بات کرنی چاہیے تاکہ اگر پتہ ہو کہ واقعی یہ اس فلاں شخص کی ملکیت تصدیق کی تو ہمارے یہاں کی نہیں جاتی راجہ صاحب. عظمہ صاحبہ نے بھی کی ہوتی تو یہ مسئلہ تو نہ آتا نا. نہیں ہے میں تو اتنا کہنا چاہوں گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں اسحاق رانا صاحب یہ جو تصدیق کی جانی چاہیے, تصدیق ہمیں تو سبق ضرور ملتا ہے لیکن تصدیق کی نہیں جاتی, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ایک یہ پرابلم ہے اور ایک بہرحال میں نے پھر سوال وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا کہ نظام جو ہے اصل میں ہم اپنے نظام کو بدلنے کو تیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کو 2-4 لوگوں کو 5 لوگوں کو رپورٹ آئے گی, جوڈیشل کمیشن بن جائے گا, کوئی 2-4 لوگوں کو سزا دے دی جائے گی, لیکن وہ جو نظام, اس کا قانون موجود ہے تعمیرات کا, تمام نجی جو کمپنیاں ہیں وہاں پہ چیکنگ بھی ہوتی ہے. پھر ایک شخص کو روزانہ کی بنیاد پہ, اس میں یہ لکھا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ چیک ہوں گی یہ چیزیں, لیکن ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اور خاص طور پہ جہاں سرکاری کام ہو رہا ہو, آپ کو پتہ ہے وہاں تو پھر ذرا تھوڑا اور ہی معاملہ ہوتا ہے. وہاں پہ تو احتیاط, اگر سرکاری جو کوئی اچھا سرکاری ڈی سی ہو یا اے سی ہو وہ اگر خود سے دلچسپی نہ لے رہا ہو تو بس پھر سب معاملہ چوڑ ہو جاتا ہے. نظام کی جو خرابی ہے اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ اب اتنا آسان نہیں ہے نظام کی خرابی, کیونکہ نظام کی خرابی کے ذمہ دار ہی تو نظام کے ٹھیکیدار ہیں. جنہوں نے اس نظام کا بیڑا غرق کیا ہے وہی تو سانپ بن کے بیٹھے ہوئے اس نظام کے اوپر. تو نظام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ وہی ہیں جو چینی مافیا ہے, گھی مافیا ہے, آئی پی پی مافیا ہے, آٹا مافیا ہے. تو وہ کیسے نظام کو ٹھیک کریں گے؟ وہ کیسے یہ کہیں گے کہ عام آدمی کو سستا آٹا مل جائے یا سستی چینی مل جائے؟ آپ کی عدالتوں تمام کے اس کے باوجود چینی کو آپ آج تک نہیں قابو کر سکے, کیونکہ چینی کے میجر سٹیک ہولڈر کون ہیں؟ زرداری صاحب کی فیکٹری ہیں, شریف خاندان کی فیکٹری ہیں, جہانگیر ترین کی فیکٹری ہیں اور چودھریوں کی فیکٹری ہیں, ان کی فیکٹری ہیں. تو جو مافیا خود بیٹھ کے سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہی ریاست چلا رہا ہے. تو جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس سطح پہ ہوگا تو پھر ریاست ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک عام آدمی جو ہے اس کا سٹیک ہولڈر نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا. حکومت یعنی جو حکمران ہیں, کیا ریاست تو اور چیز ہے نا, حکمران ہے یا حکومت جو چلا رہے ہیں یا حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں. نہیں تو ریاست کس چیز کا نام ہے؟ مطلب تھوڑا سا نہیں ہم نے ریاست کو ایک اس میں لے لیا. ریاست کمپوننٹ ہے 5-7 اجزاء کا, جس میں آپ کی پارلیمنٹ ہے, عدلیہ ہے, عوام ہے, کیا کہتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ سب مل کے ریاست بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک مجموعی جو چیز چل رہی ہوتی ہے اسے ریاست کہتے ہیں. حکومت چھوٹا معاملہ ہے کیونکہ حکومت ایک جگہ ہے ایک جگہ نہیں ہے, ریاست تو پوری جگہ چل رہی ہوتی ہے. تو جب تک آپ یہ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, تو آپ مجھے بتائیں نوشاد صاحب, آئی پی پیز کے اوپر ہم کتنا شور مچاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, لٹ کے کھا گئے. ابھی بھی یہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا لوڈ شیڈنگ کے اندر وہ آئی پی پیز جن کو ہم نے پورے پیسے دیے اور انہوں نے پروڈکشن نہیں کی, ٹھیک ہے نا, پیسے تو ہم سب کو پورے دے رہے ہیں, تو پھر وہ کیسے ہو رہی ہے, کیا نام ہے, لوڈ شیڈنگ؟ ہم انہیں پیسے دے رہے, وہ پروڈکشن نہیں دے رہے, کسی بہانے سے بھی نہیں دے رہے. تو جب بینیفیشریز ہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے تو پھر ملک کیسے نظام بدل سکتے ہیں؟ ٹھیک, خلزادہ صاحب یہ جو پوائنٹ ہے کہ اصل میں جو نظام کی خرابی کا سبب ہیں بیسیکلی وہی جو ہے انہی کے اسی لونڈے سے ہم جو ہے وہ دوا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب تک یہ لوگ جن کا راج موجود ہے, حکمران ہیں, کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں, یہی روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں, یہی حکمرانی کر رہے ہیں, تب تک یہ نظام میں بہتری نہیں آ سکتی. دیکھیے جی, کچھ حد تک تو حقیقت بھی ہے کہ سیاستدان بھی ان چیزوں کی ذمہ دار ہے, لیکن سیاستدانوں کے ساتھ ہمیشہ یہ بھی ہوا ہے کہ 5 سال اگر اقتدار میں رہتے ہیں تو 10 سال ان لوگوں کا احتساب ہوتا ہے, اور ابھی تک کسی بھی ثابت نہیں ہوا ہے کہ جو الزامات تھے یا یہ احتساب تھا یا سیاسی انتقام تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کاموں کے لیے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے, اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ یہ مل بیٹھ جائے اور یہ کام کرے.
اگر یہ کام یہ لوگ نہیں کرتے ہیں تو واقعی تمام سیاستدان اس کی ذمہ دار ہے، یا جو اس کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ بندہ اس کی ذمہ دار ہے۔ وہ رانا صاحب کہتے ہیں آپ سارے سیاستدان ہی ذمہ دار ہیں۔ بیسیکلی یہ جو اوورال سسٹم بنا ہوا ہے، ایکچولی یہ جو نظام ہے یہ اسی کی پرابلم ہی اسی کی ہے۔ تو آپ سیاستدان مل کر بیٹھیں گے تو وہ ریوڑیاں بانٹنے کا ٹائم آئے گا، ساری اپنے کی طرف ہی کر لیں گے۔ تو پالیسیز اگر انہوں نے بنانی ہے تو الٹیمیٹلی وہ اپنے فائدے کی پالیسیز بنائیں گے نا، میرے اور کامن مین کے لیے تو کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے مفاد میں بھی یہ چیز ہے، اور ملک کے عوام کے مفاد میں بھی یہ چیز ہے کہ سیاستدان بیٹھ جائے، ایک اس طرح کا قانون سازی کرے، ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج، جرنلسٹ، بیوروکریٹس، سیاستدان ہر ایک کا احتساب کرے، اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو ہاتھ نہ لگا سکے، اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے۔ یہ واحد راستہ ہے جس سے جو چور ہے وہ پکڑا جائے گا، جو بے قصور ہے وہ بری ہو جائے گا۔ سیاستدان بھی ہے، لیکن سیاستدانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بھی ایسے لوگ ہیں کہ اس کو نہ سیاستدان کچھ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو امراء اور شرفاء ہے یہ صرف سیاستدانوں کی تو نہیں ہے، یہ ہر ایک کے اپنے اپنے شرفاء ہے، ہر ادارے کا، پاکستان کی جتنے ادارے ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، بیوروکریسی ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے بندے ہیں۔ لیکن ذمہ داری ساری آ جاتی ہے سیاستدانوں پہ، اور سیاستدانوں کی ہے بھی کہ یہ مل بیٹھ جائے، دو کام ضرور کرے۔ ایک کام یہ کرے کہ آنے والے الیکشن کو یقینی بنائے کہ وہ صاف ہو، شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے۔ آپ حکومت کا حصہ ہیں چٹان صاحب، آپ حکومت کا حصہ ہیں، کیا آپ نے کوئی ایسا ڈول ڈالا ہے کہ جو الیکشن ریفارمز ہے وہ حکومت کرانے پہ مجبور ہو یا تیار ہو جائے؟ کچھ ایسا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا نہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں کرایا، نہ نون لیگ نے کرایا، نہ پی ٹی آئی نے کرایا، الیکشن ریفارمز کوئی بھی حکومت نہیں کراتی۔ دیکھیں، ہم نے تو اپنے سے کوشش بہت کیا تھا۔ ہم نے یہ کیا تھا کہ جو الیکشن کمشنر ہوگا یہ صرف حکومت نہیں لگائے گا۔ 2008 سے پہلے یہ وزیر اعظم لگاتے تھے، حکومت لگاتے تھے۔ ہم نے وہ اختیار لے کے اور اس میں اپوزیشن کو بھی شامل کیا کہ یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے دونوں سے ہوگی۔ ہم نے ووٹ کو جو ہے وہ شناختی کارڈ پر کر دیا، اور پھر ووٹر لسٹ پہ جو ہے تصویر بھی لگا دیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے، مزید ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم نے کوشش کیا ہے۔ ہم نے 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ کوشش کیا، ہم نے نواز شریف صاحب کے دور میں کوشش کیا کہ ہم ایک اس طرح کا ادارہ بنائے، ایک اس طرح کا الیکشن سسٹم بنائے۔ ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں کوشش کیا ہے کہ یہ دو چیزوں میں کم از کم یہ پیپلز پارٹی کا درینہ مطالبہ ہے اور درینہ کوشش ہے۔ ہم آج بھی تیار ہیں، لیکن اس میں رکاوٹ ہے عمران خان صاحب، کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو سیاستدانوں سے بیٹھنا ہی نہیں ہے، میں نے تو سیاستدانوں سے ہاتھ ہی ملانا نہیں ہے، میں تو بیٹھوں گا آرمی چیف کے ساتھ، پاکستان میں تو تحریک ہاتھ انصاف کے آج دوست ہمیں جوائن کے ساتھ۔ چٹان صاحب، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح کی کوئی گفتگو کریں جس سے یہ لگے کہ ہم ان کے خلاف کو بات کر رہے ہیں۔ اگر چٹان صاحب نیت ہو کوشش کی، جی جی میرا ایک بات سنی میرے بھائی، جی جی جی، تحریک انصاف اس ملک کا ایک جماعت ہے۔ اگر وہ میڈیا پہ نہیں آتے ہیں یا آپ ان کو نہیں بلاتے ہیں تو یہ ہمارا ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، میں ایک بات کر رہا لیکن ہوں، جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اس ملک میں بہتری کی گنجائش ہے اور اس میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کا نام ہم لیں گے، چاہے اس کا اگر ہم جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اگر عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں ڈی جی آئی سے ہاتھ ملاؤں گا، سیاستدان تو سارے چور ہے، ڈاکو ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، تو پھر تو ہم زیادتی کر رہے ہیں۔ صاحب ٹائم بڑا شارٹ ہے، میں معذرت چاہوں گا، میں ایسے میں چاہ رہا ہوں راجہ قمر الاسلام صاحب سے میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ پوچھ لوں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر نہیں بھی آپ کے ساتھ ابھی ہے، آپ خود اپنے لیول پہ اگر کوئی الیکشن ریفارمز کرنا چاہیں، باقی تمام جماعتیں کسی نہ کسی طرح آپ کے کسی نہ کسی سسٹم کے تحت حکمرانوں کے ساتھ ہیں، آپ ان کو بنا سکتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو دعوت دی جا سکتی ہے، وہ بھی اس پہ بات ہوتی ہے۔ لیکن میرا اس وقت دو سوال ہیں راجہ صاحب بڑے امپورٹنٹ۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے، حالت ہماری یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ یہاں پتہ نہیں کیا ڈر ہے،
عمران خان صاحب کو لے جایا جاتا ہے، پانی تحریک انصاف کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، جو اسٹیٹ منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، باقی لوگ جو ہیں وہ جواب نہیں دے رہے ہوتے، اور 2-4 دن گزرتے ہیں پھر وزیر اطلاعات کہتے ہیں ہاں جی ان کو لے جایا گیا تھا. کیا ڈر ہے؟ اور دوسرا یہ چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی والا معاملہ ہے، کیا اس کے اوپر کوئی معاملہ گورنمنٹ کی طرف سے آگے بڑھ رہا ہے؟ کوئی آپ جو ہے، کیونکہ اپوزیشن جو لیڈر ہیں سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی آ چکے ہیں، کیا آپ ان کی تعیناتی پر غور کر رہے ہیں یا اس کا انیشیٹو لیا جائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا تعلق ہے، اس میں آئین میں ایک بڑا واضح طریقہ کار ہے اور اس کے 2 فریق ہیں، ایک لیڈر آف دی ہاؤس اور ایک لیڈر آف دی اپوزیشن. تو یہ ماضی میں کوشش کی گئی تھی، لیکن جو سابق لیڈر آف اپوزیشن تھے انہوں نے اس ضمن میں، آپ آن ریکارڈ پہ ہیں وہ، کہ انہوں نے اس ضمن میں کوئی تعاون نہیں کیا. اور چونکہ قانون میں یہ گنجائش موجود تھی کہ جب تک وہ نہیں ہوتا نیا چیف الیکشن کمشنر پرانا کنٹینیو کرے گا. اب چونکہ لیڈر آف اپوزیشن ایک آئے ہیں کہ جو اپنے آپ کو جمہوری بھی کہتے ہیں، ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے، اشرف صاحب، تو اب امید ہے کہ یہ والا معاملہ، جس طرح کے لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ اور قومی اسمبلی کا اٹکا ہوا تھا اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید حکومت جو ہے ان کو تعینات نہیں کرنا چاہتی. جلدی جلدی 30 سیکنڈ ہے، مجھے پروگرام ختم کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، مجھے پروگرام کنکلوڈ کرنا پلیز. تو دوسری بات جو آپ نے کہی وہ حکومت کی اس انٹینٹ کا اظہار کرتی ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑی، کسی میڈیکل آنکھ کا تھا یا جو بھی ٹریٹمنٹ تھی، تو اس کے لیے ان کو اسپتال بھی لے جایا گیا اور اس پہ وہ خوشی سے گئے، یا ہو کہ کہیں پہ زبردستی لے جایا گیا ہو یا زبردستی آیا گیا ہو. تو یہ علاج حکومت کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے اور اس پہ کبھی سیاست نہ ہم نے کی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ گڈ انٹینٹ کی بات کر دی گئی ہے، میں اس فیئر کی بات کر رہا تھا جس کی وجہ سے یہ بات جو ہے وہ پہلے تسلیم نہیں کی گئی، حالانکہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہی انٹینٹ پہلے بھی کیا جا. رانا صاحب 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں، اب آپ جو کہنا چاہ رہے تھے. میں تو بہت سارے سوال تھے، میں نے اخوندزادہ صاحب سے پوچھنا تھا کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو کیوں کندھا دیا ہوا ہے، اگر وہ واقعی نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ایسے کون سی مجبوری تھی ان کی؟ لیکن اب کبھی پھر پوچھ لیں گے. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اسحاق رانا صاحب، جاوید اقبال صاحب، راجہ قمر اسلام صاحب اور اخوندزادہ چٹان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، سب سے امپورٹنٹ جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف نظام کی بہتری کا. جب تک ہم اپنے نظام کو بہتر نہیں کریں گے، اس طرح کے واقعات اور حادثات کو نہیں روکا جا سکتا. کاسمیٹک کام کر لینے سے، پبلک ریلیشننگ کر لینے سے، یا میڈیا پر اشتہار یا میڈیا کو انگیج کر لینے سے، ٹک ٹاک بنا لینے سے صرف جو ہے نا وہ کارکردگی نہیں بہتر ہو سکتی. ایکچولی جو گراؤنڈ میں جو فاؤنڈیشنز ہیں چیزوں کی، وہ بہتر کرنی پڑیں گی. اس کو بہتر کیے بغیر ہم اپنے ملک کی حالت شاید سنوارنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے، آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر آئندہ ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ نگہبان.